کرتے ہیں. مروحشوا ہم شیاخ. اچھا عزیزو، ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے باغ عدن کے موضوع کو لے کر چند باتیں ہم نے سیکھی تھی. اس میں یہ باتیں شامل تھیں باغ عدن اور عدن میں فرق کیا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ آدم کو کس جگہ بنایا گیا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یروشلم اور باغ عدن، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ 2 قسم کے باغ عدن ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آسمان پر بھی باغ عدن موجود ہے اور اس کا ثبوت بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے شواہد جو ہیں وہ ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھے تھے. سو آج ہم مزید آگے بڑھیں گے اور مزید کتاب مقدس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے باغ عدن کے متعلق. جیسا کہ ہم نے جو پچھلی بائبل اسٹڈی تھی اس میں ہم نے جو اختتام کیا تھا وہ اس بات پر کیا تھا کہ جو دریا جو ہے جو باغ عدن کو سیراب کرتا تھا وہ یروشلم سے یعنی ہیکل سے نکلتا تھا اور پورے باغ کو سیراب کرتا تھا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی جو باغ عدن ہے زمین پر وہ آسمان کے باغ عدن کا نقشہ ہے. آسمان پر باغ عدن موجود ہے اور زمینی باغ عدن اس کی نقل یا اس کی جو اس کا عکس ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رہے کہ جو عکس ہوتا ہے وہ اصل جیسا ہوتا ہے، وہ اصل سے مختلف نہیں ہوتا. جو اصل ہے اسی کی جب آپ نقل کرتے ہیں، اگزامپل دیتا ہوں فوٹو کاپی کی، تو جب آپ کسی بھی اصل کی آپ فوٹو کاپی کرتے ہیں تو وہ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ اصل ہوتی ہے. سو لہٰذا زمین پر جو باغ عدن خداوند نے بنایا تھا، جو تخلیق کیا تھا، وہ بالکل آسمان کے باغ عدن کی نقل تھی، کاپی تھی، اور کاپی کبھی بھی مختلف نہیں ہوتی. یاد رہے آسمان سے یروشلم اترے گا. آسمان سے جو ہے لکھا ہے کہ یروشلم جب اترے گا تو اس میں خدا کا جلال ہوگا، اس میں ہیکل ہوگی، اور ہیکل سے ایک دریا نکلے گا اور اس کے ارد گرد لکھا ہے کہ بہت سارے درخت ہوں گے، جو کہ باغ عدن کی بات کی جا رہی ہے. ہاللویا. اسی طرح زمین پر ہیکل سے دریا نکلتا تھا اور باغ عدن کو سیراب کرتا تھا. تو زمین پر جو باغ عدن ہے وہ بڑے اس کے ایویڈنس ہمیں مل جاتے ہیں کہ وہ بالکل آسمان کے باغ عدن کی مانند تھا. ہاللویا ہاللویا. آپ جتنے بھی ہمارے ساتھ نئے دوست ہیں، اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی خدا کے کلام سے سیر ہوں اور وہ جان سکیں کہ خداوند نے جنت کو جو ہے وہ زمین پر رکھا تھا اور خدا ہمیں دوبارہ سے بادشاہی میں یعنی جنت میں دوبارہ ریسٹور کرنے کو ہے. اور جو کچھ بھی اس وقت ہم دنیا میں خدا کا کام دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے سارا کا سارا ایک ہی پلان ہے کہ نکلا ہوا باغ عدن سے آدم جو ہے اس آدم کو دوبارہ سے باغ عدن میں واپس لے جایا جائے اور اصل باغ عدن میں بھی رکھا جائے. ہاللویا. یہ خدا کا بڑا خوبصورت پلان ہے، یہ خدا کا بڑا خوبصورت منصوبہ ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ نکلا ہوا آدم خدا اسے دوبارہ سے واپس جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اور ٹھیک اسی جگہ لے کر جانا چاہتا ہے جہاں سے آدم نکلا تھا. ہاللویا ہاللویا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی بائبل نکال لیں جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ٹھیک ہے جی. اور میرے ساتھ ضرور یہ حوالہ جات نکال کر پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں یا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ باتیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ جب پڑھیں گے ان کو تو ان کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. ہاللویا. تو شروع کرتے ہیں جی. دریا ہیکل سلیمانی کے نیچے ہے اور اس کا پہلا ثبوت ہم شروع کرتے ہیں. میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو اصل ہوتی ہے اس کی جب نقل بنائی جائے تو وہ سیم ٹو سیم ہوتی ہے، اس کی جو نقل ہوتی ہے وہ مختلف نہیں ہوتی. یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تبھی آپ اصل نقطے تک پہنچ سکیں گے، ورنہ آپ اصل بات سے جو ہے
وہ کبھی بھی جو ہے اس تک پہنچ نہیں پائیں گے یا اس کو پہچان نہیں پائیں گے۔ تو اب میں آپ کو، جیسا کہ میں نے پچھلے سرمن میں یا پچھلی اسٹڈی میں بتایا تھا کہ جو آسمان پر باغ عدن ہے وہ کہاں کہاں لکھا ہوا اور بائبل مقدس میں اس کے ثبوت کیا ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جو آسمانی باغ عدن ہے اس کی جو ہیکل ہے اس کے نیچے سے دریا نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا ثبوت ہم دیکھیں گے، ہیکل سے بہنے والا دریا، ٹھیک ہے جی۔ حزقیل 47 باب آیت نمبر 1 سے ہم پڑھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنی بائبل نکال لیں اور میرے ساتھ یہ حوالہ ضرور پڑھیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، حزقیل چیپٹر 47 ورس نمبر 1 سے شروع کر رہا ہوں۔ لکھا ہے، پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، اور کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دانی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا، تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرقی رویہ پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دائنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا، اور پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی گھٹنوں تک تھا، اور پھر اس نے 1000 اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی کمر تک تھا، اور پھر اس نے 1000 اور ناپا اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ تک پہنچ گیا اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ نوٹ کر لیں، دریا کے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے۔ یاد رہے کہ جو زمین پر باغ عدن تھا، یہ دریا اس کو سراب کرنے کے بعد 4 ندیوں کی صورت میں یہ جو ہے 4 ندیاں جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور یہ چاروں ندیاں یعنی چاروں دریا جا کر سمندر میں پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ان 4 دریاؤں کو بھی دیکھتے ہیں۔ فی الحال یہاں بھی لکھا ہے کہ یہ دریا جو ہے وہ جا کر سمندر میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بارو خشم، تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتا ہی اس کے پانی کو شرین کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شرین ہو گیا، پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ عزیزو، آپ یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ جو آسمان کا جو باغ عدن ہے وہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جو دریا ہے پوری دنیا میں سے ہو کر گزرتا ہے اور جا کر سمندر میں پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو زمین پر بھی باغ عدن تھا وہ بھی پوری دنیا کو پانی سپلائی کرتا ہے۔ جو زمین پر باغ عدن کا جو دریا ہے وہ آگے جا کر باغ عدن کو سراب کرنے کے بعد وہ آگے جا کر 4 ندیوں میں تبدیل ہوتا ہے اور پوری دنیا کو پانی دیتا ہے، اور اس کے بعد جا کر سمندر میں جا گرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عزیزو، یہ جو دریا ہے اس کو زندگی بخشنے کا جو ہے وسیلہ یہاں بیان کیا گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میٹھے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور فزیکلی زندگی کے لیے بھی خدا نے زمین پر جو دریا رکھے ہوئے ہیں وہ بھی عدن کے دریا سے نکلتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ان کا جو ہے وہ رقبہ پھیلا ہوا ہے، ان کا سفر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتا ہوں اور دوسرا ثبوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ ثبوت جو ہے نوٹ رکھنے ہیں کہ دیکھیں یہ کس طرح سے خدا نے جو ہے آسمان کا جو نقشہ ہے وہ زمین پر رکھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا انسان سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے،
خدا انسان سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے جو آسمانی زمین کو جو ہے آسمانی ماحول میں رکھے، آسمان جیسا زمین پر ماحول رکھے. اسی لیے مسیح نے یہ دعا بھی سکھائی کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. سو لہٰذا باغ عدن جو ہے وہ زمین پر آسمانی جنت کی نمائندگی کرتا تھا، آسمان کا نقشہ تھا. آدم کو بیسیکلی آسمانی نقشے کے مطابق زمین پر رکھا گیا تھا، اور کیونکہ آدم بنایا بھی خدا کی شکل و شبیہ پر گیا تھا. ہاللیلویہ. تو آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا. تو انسان بنا بھی آسمانی نقشے کے مطابق، اور اسے جب رکھا گیا تو خدا نے اسے کسی مختلف جگہ پر نہیں رکھا. خدا نے اسے آسمانی ہی نقشے کے شہر، آسمانی ہی نقشے کے مطابق کی زمین پر خدا نے اسے رکھا، اور زمینی جنت پر اسے قائم کیا. ہاللیلویہ. بارک حشم. یہ بہت بڑی محبت ہے خدا کی. اگلا ثبوت دریا ہیکل سلیمانی کے نیچے ہے. اس کا دوسرا ثبوت دیکھتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیں مکاشفہ 22 باب آیت نمبر 1 سے لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بیلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو نیک و بد کی پہچان کا درخت اور زندگی کا درخت کہاں تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ عدن کی سرزمین پر دونوں درخت تھے. ٹھیک ہے. یہ عدن کی سرزمین پر دونوں درخت تھے، اور خدا نے آدم کو اسی لیے تو لکھا ہے کہ عدن سے باہر نکال دیا، اور تاکہ وہ ہاتھ بڑھا کر جو ہے وہ حیات کے درخت سے نہ کھائے. سو آسمان کا جو دریا ہے اور آسمان کا جو باغ عدن ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر یہ زندگی کا درخت موجود ہے. بالکل وہی نقشہ آپ کو آسمان میں نظر آتا ہے، اور یہ خدا کے تخت سے نکلتا ہے، اور یہ دریا خدا کے تخت سے نکلتا ہے. اور میں جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ خدا کا جو تخت ہے وہ 7 پہاڑوں میں سے درمیانی پہاڑ پر ہے، یعنی جو سینٹر والا پہاڑ ہے. اور یروشلم بھی 7 پہاڑوں پر بنا ہوا ہے، اور خدا کی جو ہیکل ہے وہ درمیانی پہاڑ پر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اس کا نقشہ پراپر ایک دوسرے سے بالکل مساوی ہے، یعنی میچ کرتا ہے، اس میں بالکل بھی رد و بدل نہیں ہے. سو لہٰذا کسی بھی لحاظ سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ عراق کی سرزمین پر جی باغ عدن تھا. یہ جس نے بھی کتابوں میں لکھا ہے یا جس نے بھی یہ تعلیم دی ہے، ان لوگوں نے خدا کی جنت، خدا کی بادشاہی کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی، اور اصل میں ابلیس نے ان لوگوں کو استعمال کیا تاکہ لوگوں کا دھیان جنت سے ہٹے، تاکہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کسی اور طرف لگ جائے. عزیزو، یہ اسٹڈی دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان جو ہے خدا کی جنت کی طرف جائے، خدا کی فردوس کی طرف جائے، خدا کی بادشاہی کی طرف جائے. عزیزو، ہم سب کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل ہمارا عدن کے ساتھ تعلق کیا ہے. یاد رہے کہ خدا نے آدم کو باغ عدن سے باہر نکالا ہوا ہے گناہ کی وجہ سے، اور یاد رہے کہ بنی اسرائیل جب گناہ کرتا رہا ہے تو ان کو بھی یروشلم سے باہر نکالتا رہا ہے. ہیکل تباہ ہوتی رہی ہے، ہیکل کو خداوند نے تباہ کیا اور یروشلم کی فصیل کو ڈھایا اور یروشلم کو ویران چھوڑا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب باغ عدن میں آدم نے گناہ کیا تو باغ عدن کے درختوں کو خدا نے زمین میں جو ہے زمین بوس کر دیا اور باغ عدن نہیں رہنے دیا، اور وہاں پر خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ساری چیزیں ختم کر دیں تاکہ انسان جب بحال ہو تو دوبارہ اسے واپس وہاں لائے. سو لہٰذا یہ بہت ساری باتیں لنک کرتی ہیں کہ اور یہ سکھاتی ہیں کہ ہمارے لیے دراصل جو پاک سرزمین ہے، جو مقدس سرزمین ہے، جو خدا کا باغ ہے، جو خدا کی جنت ہے، فردوس ہے، وہ دراصل یروشلم ہے جہاں ہم سب نے وہاں پہنچنا ہے. آگے جا کر میں آپ کو بہت سارے حوالہ جات دوں گا جس میں یہ اشارے ملتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو ہم سب وہاں پہنچیں گے. آخر ایمانداروں کو وہاں کیوں لے جایا جائے گا؟ اس لیے لے جایا جائے گا کیونکہ آدم کو وہیں سے نکالا گیا ہے، گناہ گار آدم کو وہاں سے نکالا گیا ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں، خداوند یہوشوا ہمشیاہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی توریت پر عمل کرتے ہیں، تو دراصل ہم واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ایک وفادار آدم بنتے ہیں کیونکہ باغ عدن میں صرف اور صرف وفادار لوگ ہی رہ سکتے ہیں. ہاللیلویہ. بارک یہوشوا ہمشیاہ. اس کے لیے ایک دوسرا
جو ہے حوالہ آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں کہ دریا ہیکل سلیمانی کے نیچے ہے۔ اس کا جو تیسرا ثبوت ہے وہ ہے زکریا 14 باب آیت نمبر 8۔ تو یہاں سے بھی ہم پڑھیں گے، اور لکھا ہے اور اس روز یروشلم سے، کہاں سے؟ یروشلم سے، ہاللویہ، اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف، گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ ہاللویہ۔ یہ دریا جو ہے یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ دریا جو ہے یروشلم سے صادر ہوگا، بارک یہوشوا ہمشیخ، ہاللویہ۔ سو جنت کی جو جگہ ہے، فردوس کی جو جگہ ہے، وہ یروشلم ہے۔ عزیزو، آج ہم سب نے اپنی آنکھیں روم کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں، ہم سب نے اپنی آنکھیں امریکہ کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں، ہم سب نے اپنی آنکھیں پیسوں کی طرف، ڈالروں کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کی نگاہیں یروشلم کی طرف ہیں۔ یہوشوا نے کہا یروشلم بادشاہ کا، بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، کیونکہ وہی باغ عدن ہے جہاں پر جنت قائم کی گئی ہے۔ ہاللویہ، بارک یہوشوا ہمشیخ۔ یاد رہے کہ ہیکل کی مشرقی طرف زیتون کا پہاڑ تھا جہاں ریڈ ہیفر قربان ہوتی تھی۔ بالکل اسی جگہ پر یہوشوا ہمشیخ نے اپنی قربانی دی، اور اسی جگہ وہ دفن ہوئے، اور اسی پہاڑ پر یہوشوا ہمشیخ نے دعا کی تھی۔ اس جگہ کو گت سمنی بھی کہا جاتا تھا۔ اسی جگہ پر قدیم یہودیت میں دعائیں کی جاتی تھیں۔ اسی جگہ پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس جگہ پر صرف مسیح نے دعا نہیں کی۔ ہم سب لوگ متی کی انجیل میں یا لوکا کی انجیل میں یا یوحنا کی انجیل میں یہ پڑھتے ہیں کہ جی باغ گت سمنی میں صرف یہوشوا مسیح نے دعا کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آخر انہوں نے وہاں جا کر کیوں دعا کی؟ کیونکہ تمام بنی اسرائیل جانتا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ دعا کی جگہ ہے۔ دو جگہیں تھیں دعا کی، یہ یاد رہیں، ایک ہیکل کا پہاڑ اور دوسرا زیتون کا پہاڑ۔ کیونکہ ہیکل کے پہاڑ پر جو ہیکل تھی اس میں دو مذبے تھے، اور ہیکل کا یہ یاد رہے کہ یہ ہیکل کا ہی مذبح تھا جو کہ ہیکل سے باہر تھا، اور وہ تھا زیتون کے پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ عدن کے اندر پڑتا تھا، زیتون کا جو پہاڑ ہے۔ تو یہاں پر علماء کی یہ رائے ہے کہ جب یہ خدا سے باتیں کرتے تھے باغ عدن میں آدم اور حوا ٹھنڈے وقت، تو دراصل یہ اسی پہاڑ پر کرتے تھے، اور بنی اسرائیل تمام کی تمام جو ہے اسی پہاڑ پر آ کر دعا کرتے تھے۔ ایک حوالہ بھی ہمیں بائبل سے ملتا ہے کہ داؤد بھی یہاں جا کر خدا کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ جب ہیکل میں سجدہ کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ تیسرا مذبح تھا زیتون کے پہاڑ پر، اس پہاڑ پر بھی جا کر خدا کو سجدہ کیا جاتا اور یہاں دعا کی جاتی تھی۔ اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں حزقیل کی کتاب 11ویں باب میں کہ خدا کا جو جلال تھا وہ یروشلم کے اندر دو جگہ پر آتا تھا، ایک ہیکل کے اندر اور دوسرا زیتون کے پہاڑ پر، کیونکہ ان دو جگہوں پر خدا کا جلال ٹھہرتا تھا، اور دو جگہوں پر ہی لوگ خدا کی حضوری میں جا کر سجدہ کرتے اور اس سے دعائیں کرتے تھے۔ سو میں آپ کو ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ دوسرا سیموئیل ہے، اس کا 15واں باب آیت نمبر 30 سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ اپنی بائبل سے آپ لوگ حوالہ نکال کر پڑھ لیں۔ یہاں لکھا ہے اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا، اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا۔ وہ اوپر چڑھتے اور روتے جاتا تھا، اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اختیفول بھی مفسدوں میں شامل اور ابی سلوم کے ساتھ ہے۔ تب داؤد نے کہا اے خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اختیفول کی اصلاح کو بے وقوفی سے بدل دے۔ جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے، ہاللویہ ہاللویہ، جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو عراقی حوثی اپنی قبا پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے اس کے استقبال کو آیا۔ عزیزو، یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے
کہ داؤد وہاں جا کر خدا کے حضور جب پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو اس نے جا کر وہاں دعا کی، اس نے وہاں جا کر خدا کے حضور فریاد کی، کیونکہ وہیں پر تمام اسرائیل جا کر دعائیں کرتا تھا۔ ہاللویہ، بارک یہوشوا ہمشیاہ۔ عزیزو، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اسی پہاڑ پر جو ہے تمام اسرائیل دعائیں کرتا تھا، اسی پہاڑ پر یہوشوا ہمشیاہ نے بھی دعا کی اور یہ کہا، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ ٹھیک ہے جی، اسی پہاڑ پر اس نے جا کر دعا کی، کیونکہ باغ عدن میں ٹھنڈے وقت آدم بھی خدا سے اسی پہاڑ پر باتیں کیا کرتا تھا۔ ہاللویہ، لکھا ہے کہ وہ ٹھنڈے وقت خدا سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ سارا اسرائیل اسی پہاڑ پر آ کر دعائیں کرتا ہے، سارا اسرائیل اسی پہاڑ پر آ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے، اور یہوشوا ہمشیاہ نے بھی اسی پہاڑ پر آ کر لکھا ہے کہ اس نے دعا کی، خدا کے سامنے وہ جھک جاتا ہے اور کہتا ہے، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہاللویہ۔ سو آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، ریڈ ہیفر کو خیمہ اجتماع کے دروازے کے بالکل سامنے جلایا جاتا تھا، اور جب ہیکل سلیمانی تعمیر کی گئی تو پھر ریڈ ہیفر ہیکل سے مشرقی دروازے کے بالکل سامنے والے زیتون کے پہاڑ پر جلایا جاتا تھا۔ ریڈ ہیفر یعنی لال بچھیا، ٹھیک ہے جی، یعنی لال جو گائے ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ گنتی 19 باب پورا پڑھ لیجئے گا اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ریڈ ہیفر کی ساری رسومات کیا تھی۔ تو یہ مشرقی دروازے کے بالکل سامنے والے زیتون کے پہاڑ پر جلایا جاتا تھا ریڈ ہیفر کو، وہیں قربان کر کے اسے وہیں پر جلایا جاتا تھا، اور سیب اسی جگہ پر یہوشوا ہمشیاہ بھی قربان ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں بائبل سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے لیے آپ پڑھ لیں تالمود زبخیم 113a، اور اس کے بعد ورس نمبر اس کی 7 ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں مشنا پارا اور چیپٹر 3 ورس نمبر 7۔ تو تالمود بھی اس کا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ریڈ ہیفر جہاں قربان ہوتا تھا وہ بالکل ہیکل کے سامنے والے پہاڑ یعنی زیتون کے پہاڑ پر اسے ذبح کیا جاتا تھا، اور یہ پاک ترین مقام کا جو دروازہ تھا اس کے بالکل یہ سامنے پہاڑ پڑتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے بڑھتا ہوں، میں آپ کو بائبل سے ثبوت دیتا ہوں کہ یہوشوا اسی پہاڑ پر قربان ہوئے، اور اگر آپ میرا ایک لکھا ہوا موضوع ہے ریڈ ہیفر اسے پڑھ لیں تو آپ کو وہاں ڈھیروں شواہد مل جائیں گے۔ میں نے ڈھیروں دلائل اس میں لگائے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو پڑھنے کے بعد کلیئر ہو جائے گا کہ مسیح کہاں قربان ہوا ہے۔ بارک خشم، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ یہوشوا ہمشیاہ کا جی اٹھنا اور مصلوبیت کا واقعہ کہاں ہوا تھا۔ اب یہودی روایات کی تفہیم کی روشنی میں اس کی قریب سے جانچ پڑتال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ زیتون کا پہاڑ ہیکل کے مشرق میں اسرائیل کی لشکر گاہ سے باہر ہے۔ زیتون کا پہاڑ ہیکل کے وسطی حصے کے مشرق میں کچھ 2000 ہاتھ یا تقریباً 1000 گز کے فاصلے پر واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ مغرب سے ہیکل کے پورے نظارے میں زیتون کے پہاڑ کی جنوبی چوٹی سے تھوڑا نیچے ڈھلان تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہوشوا کو زیتون کے پہاڑ کی چوٹی کے قریب صلیب پر چڑھایا گیا تھا، جو کہ ہیکل کے تقریباً نصف میل مشرق میں واقع ہے۔ ایک اور ثبوت نئے عہد میں عبرانیوں کے خط میں پایا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، عبرانیوں 13 باب آیت نمبر 10 میرے ساتھ نکال لیں، 11 اور 12 آیت پڑھیں گے، 3 آیات میرے ساتھ اپنی بائبل نکال کر اس حوالے کو ضرور پڑھ لیں۔ یہاں لکھا ہے، ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مقام میں گناہ کے کفارہ کے واسطے لے جاتا ہے ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ جس قربان گاہ پر یہ قربانی ہوتی تھی، لاوی اس میں سے یہ کھا نہیں سکتا، کیونکہ وہاں یہ سارا کا سارا جلا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ عبرانیوں کا مصنف یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں، اسی لیے یہوشوا نے یعنی یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا، سیب اسی جگہ پر۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ اس نے پہلے اسے کہا یہ ہماری ایسی قربان گاہ ہے جس پر مسیح مصلوب ہوا ہے، ہاللویہ۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اسی جگہ پر جو جانور جلائے جاتے تھے، لاوی اس میں سے کھا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ساری کی ساری جلا دی جاتی تھی،
اور پالوس رسول کا یہ دعویٰ ہے کہ یہی قربان گاہ ہماری ہے، اسی پر مسیح جو ہے مصلوب ہوا ہے۔ ہاللویہ، بارک ہاشم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، یروشلم کے علاقے میں پہلی صدی کے یہودی لوگوں کے لیے ان کا صرف ایک مطلب ہو سکتا تھا۔ یہوشوا ہمشیاہ کو زیتون کے پہاڑ پر مشرقی دروازے سے باہر اور ہیکل سے باہر مصلوب کیا گیا تھا۔ دروازے سے مراد ایک خاص دروازہ ہے، یروشلم کی حدود سے باہر یعنی مشرقی علاقے کا دروازہ جو گلگتہ زیتون کے پہاڑ کے جنوب میں واقع تھا۔ ہاللویہ۔ یہ تیسری قربان گاہ کی قربانیاں عبرانیوں کے خط میں جو ہے یہ ان کا ذکر ہے۔ عبرانیوں 13 باب آیت نمبر 12 تا 13 پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے لیے جہاں سے پڑھا دیا ہے، اور یہاں آپ کو کچھ اور بھی شواہد دیتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا اس باہر کی قربان گاہ سے واقف تھی، ٹھیک ہے جی۔ وہ جانتے تھے کہ ان قربانیوں کا مقام خالی جگہ ہیکل کے باہر ہونا تھا۔ یہوشوا مسیح کے وقت یروشلم کے باہر صرف ایک ہی جگہ تھی جہاں یہ نذرانے جل کر راکھ ہوتے تھے، اور وہ جگہ تھی زیتون کا پہاڑ۔ یہودی تاریخ صاف بتاتی ہے کہ یہ جگہ جو کہ عین مقام ظاہر کرتی ہے جہاں تیسری قربان گاہ واقعہ تھی، ہیکل کے مشرق میں یعنی زیتون کے پہاڑ پر موجود تھی۔ بارک ہاشم۔ زیتون کا پہاڑ یروشلم کی دیواروں سے باہر سب سے مقدس مقام تھا، کیونکہ یہ بالکل پاک ترین مقام کے سامنے تھا۔ یہاں سے ہیکل کی مشرقی دیوار کے ساتھ مغرب کی طرف سیدھا تیسری قربان گاہ تک جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مشرقی دیوار کو دیگر دیواروں سے کم بنایا گیا تھا تاکہ مقدس بیرونی قربان گاہ کے حصے میں مکمل نظارہ ہو سکے۔ مقدس مقام کے سامنے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دروازہ جو تھا یہ بالکل اس کے سامنے تھا پاک ترین مقام کے۔ اس پر میں نے بہت سارے نقشے بھی کلیسیا کو اس فائل میں لگا کر دیے تھے، اور کلیسیا کو میں نے اپنی عبادت گاہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا وائٹ بورڈ پر بھی۔ تو آپ سب لوگ دعا کریں کہ میں جو یوٹیوب سٹڈی ہے وہ اس لیول پر لے آؤں کہ آپ لوگوں کو لائیو جو ہے وہ یہاں پر نقشے بھی دکھا سکوں اور آپ لوگ آسانی سے بات کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ بارک ہاشم۔ تو اس کے لیے دعا میں رکھیں، خداوند خدا سب چیزیں ہمیں مہیا کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہوہ الوہیم کا جلال یروشلم میں صرف 2 جگہ پر ٹھہرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک سلیمانی ہیکل میں عہد کے صندوق پر، اور دوسری جگہ تھی زیتون کا پہاڑ۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ثبوت دے دوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جی بات جو ہے اس کے کوئی شواہد نہیں دیے گئے، تو میں اس کے جو شواہد ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ سب لوگ نکال لیں حزقیل 11واں باب آیت نمبر 22۔ حزقیل 11واں باب آیت نمبر 22 لکھا ہے، تب کروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جل تھا، اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا۔ شہر میں سے مراد ہیکل میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا۔ مشرقی طرف کی جو پہاڑ ہے وہ زیتون کا پہاڑ ہے، لیکن اس پر جا ٹھہرا۔ اس پر کیوں جا ٹھہرا؟ کیونکہ 2 ہی مقام ہیں جہاں پر دعا ہوتی ہے۔ اسی پہاڑ پر تمام اسرائیل دعا کرتا تھا، اسی پہاڑ پر تمام اسرائیل سجدے کرتا تھا، اسی پہاڑ پر یہوشوا ہمشیہ قربان ہوا، اسی پہاڑ میں دفن ہوا، اسی پہاڑ میں سے جی اٹھا، اور یہی اس نے دعا کی۔ یہی باغ عدن میں جو آدم تھا ٹھنڈے وقت خدا سے باتیں کیا کرتا تھا، کیونکہ یہ دعا کا مقام تھا، اور آدم کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے تمام اسرائیل اسی جگہ آ کر خدا سے باتیں کرتا، دعا کرتا اور خدا کو سجدہ کرتا تھا، اور مسیح نے بھی اسی جگہ پر دعا کی۔ ہاللویہ۔ اور اسی بات کو نظر میں رکھتے ہوئے یہوہ کا جلال بھی ہیکل سے بھی اٹھتا تو مشرقی پہاڑ پر آتا، جہاں خدا آدم سے ملا کرتا تھا، جہاں فرشتے نے آ کر یہوشوا ہمشیاہ کو تقویت دی۔ ہاللویہ، بارک یہوشوا ہمشیاہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور دیکھتے ہیں۔ اب آدم اور اسرائیل سے ایک جیسا سلوک، ان ساری باتوں کو دیکھنے کے لیے کچھ اور دلائل بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ باغ عدن اور یروشلم کا جو معاملہ ہے وہ بالکل میچ کرتا ہے۔ بارک ہاشم۔ آدم اور اسرائیل سے ایک جیسا سلوک، آدم اور اسرائیل سے ایک جیسا سلوک، ذرا سنیں۔ ربی ابوہا نے کہا کہ انہوں نے ایک شخص سے عہد کی خلاف ورزی کی۔ ربی ابوہا کا ایک بیان ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ہوسیہ 6 باب آیت نمبر 7 کا حوالہ دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں،
قادوش اور باروخ ہونے کے لیے کہا، یہ پہلا شخص ہے جسے میں نے باغ عدن میں رکھا، اور میں نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، اور میں نے ان کا فیصلہ جلا وطنی کیا، اور میں نے ان کے لیے ماتم کیا۔ وہ کیسے؟ جواب دیتے ہوئے ربی کہتا ہے کہ وہ خدا کی بات بتاتا ہے کہ میں نے انہیں باغ عدن میں رکھا، جیسا کہ لکھا ہے کہ ہاشم الوہیم نے آدم اور حوا کو لیا اور انہیں باغ عدن میں رکھا۔ پیدائش 2 باب آیت نمبر 14 تا 15۔ اور انہیں حکم دیا، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ ہاشم الوہیم نے آدم کو حکم دیا، کیونکہ لکھا ہے پیدائش 2 باب آیت نمبر 16 تا 17۔ اور اس شخص نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، جیسا کہ لکھا ہے کہ تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا۔ مطلب یہ کہ ربی ابوہا کہنا چاہتے ہیں کہ آدم کو باغ عدن کا جو پھل منع کیا گیا تھا اس نے اس کو کھایا اور خدا کے حکم کو توڑا، یعنی نافرمانی کی۔ تو پیدائش 3 باب آیت نمبر 11 میں ہم دیکھتے ہیں، اور میں نے ان کے لیے فیصلہ جلا وطنی کیا، جیسا کہ لکھا ہے چنانچہ یہوہ نے آدم کو نکال دیا، یہوہ نے آدم کو نکال دیا۔ پیدائش 3 باب آیت نمبر 24۔ اور میں نے آدم کا فیصلہ جلا وطنی کیا، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ ہاشم نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا۔ پیدائش 3 باب آیت نمبر 23۔ اور میں نے ان پر ماتم کیا، رو کر کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے، جیسا کہ یہ لکھا ہے پیدائش 3 باب آیت نمبر 2۔ یہ نوحہ لکھا ہے، اس لیے صرف اس کا بیٹا ہی اس کے ساتھ اسرائیل کی سرزمین میں داخل ہوا، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں باغوں والی سرزمین میں لایا ہوں، باغوں والی سرزمین میں لایا ہوں۔ یرمیہ 2 باب آیت نمبر 5، یعنی باغوں والی سرزمین، یہ تو اسرائیل کی سرزمین ہے، اسے باغوں والی سرزمین کہا گیا۔ اور میں تم کو باغوں والی سرزمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری سرزمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ یہ یرمیہ 2 باب آیت نمبر 5 پڑھی ہے میں نے۔ تو یروشلم کو یہاں پر باغ والی سرزمین کہا گیا، یرمیہ 2 باب کے اندر، یہ آپ اپنی بائبل سے نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ربی ابوہا کا بیان ہے۔ ربی ابوہا کے بھی مطابق وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے آدم کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، اسی طرح اسرائیل جب جب گناہ کرتا رہا اس کو یروشلم سے، باغ والی سرزمین سے نکال دیا گیا۔ ہاللویا! آپ دیکھ لیں کہ سیم سلوک ہے، سیم رویہ ہے خدا کا، جو آدم کے ساتھ تھا وہی رویہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ خدا کسی نافرمان کو اسرائیل کی سرزمین پر نہیں رہنے دیتا، خدا کسی نافرمان کو عدن کی سرزمین پر نہیں رہنے دیتا۔ یاد رہے، ہتھیوں، اموریوں اور فرزیوں اور کسدیوں نے جب بت پرستی کی تو خدا نے ان کو اسرائیل کے حوالے کر دیا اور ان کو، ان 7 قوموں کو اس کنعان کی سرزمین سے باہر نکال دیا، کیونکہ وہ سب بت پرست تھیں۔ اب بھی جتنے بھی لوگ ایماندار ہیں وہ سب مسیح کی آمد پر وہاں داخل ہوں گے اور تمام شریروں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ جیسا سلوک آدم کے ساتھ ہوا ویسا ہی سلوک ہر ناپاک کے ساتھ ہوگا، ہر گناہ گار کے ساتھ ہوگا۔ اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ خدا کے عدن میں داخل ہو، خدا کے باغ میں داخل ہو۔ کوئی شریعت کو توڑنے والا، کوئی حکموں کو توڑنے والا خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پولس رسول نے بھی اپنے خطوط کے اندر کہا، پوری بائبل نے یہ چلا چلا کر کہا۔ یہ سیم رویہ ہے جو آدم کے ساتھ کیا گیا، ہر اس شخص کے ساتھ جو کلام کو توڑتا ہے، یہ سیم رویہ ہے۔ اور اسرائیل کے ساتھ بھی یہی رویہ خدا نے رکھا۔ جب جب وہ گناہ کرتے رہے، بت پرستی کرتے رہے، خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ کوئی ناپاک آدمی، کوئی شریعت کو توڑنے والا، کوئی شریعت کا نافرمان باغ عدن میں نہیں رہ سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاللویا! آگے بڑھتا ہوں۔ اور انہیں حکم دیا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کو حکم دو، احبار 2 باب آیت نمبر 24۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے حکموں کی خلاف ورزی کی، جیسا کہ لکھا ہے تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کی خلاف ورزی کی۔ ٹھیک ہے جی، دانیل 9 باب آیت نمبر 11 میں، اور میں نے ان کا فیصلہ جلا وطنی کیا۔ جیسا فیصلہ باغ عدن میں آدم کے لیے کیا، ویسا ہی فیصلہ اسرائیل کے لیے کیا کہ ان کو باہر نکالو۔ ویسا ہی
جو ہے اسرائیل کے لیے کیا گیا کہ میں نے ان کا فیصلہ جلا وطنی کیا. اگر آدم نافرمانی پر باہر باغ عدن سے جاتا ہے تو اسرائیل بھی جاتا رہا ہے. وہی سلوک آخر اس سرزمین میں کوئی ناپاک گناہ گار کیوں نہیں رہ پایا؟ کیونکہ خدا کسی ناپاک کو اس جگہ نہیں رہنے دے گا. ہاللویا ہاللویا. بارک ہاشم. آگے بڑھتا ہوں. جیسا کہ لکھا ہے کہ ان کی ساری شرارت جلال میں ہے، اور ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی، ان کی بد عمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا. ان کے سب عمرہ باغی ہیں. ہوشیہ 9 باب آیت نمبر 15. اور میں نے ان کا فیصلہ جلا وطنی کیا جیسا کہ لکھا ہے یرمیہ 15 باب کی آیت نمبر 1 سے. تب خداوند نے مجھے فرمایا اگرچہ موسیٰ اور سموئیل میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا. ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں، اس شہر سے چلے جائیں. 4 سے 5 جگہ پر پرگندہ خدا نے ان کو دیا کہ خدا نے کہا یہ یہاں نہیں رہ سکتے، ان کو نکال دیں، کیونکہ کوئی نافرمان باغ عدن والی سرزمین پر نہیں رہ سکتا. ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اس ملک سے باہر نکلیں. اور تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ جب جب اسرائیل نے گناہ کیا آدم کی طرح ان کو اس شہر سے باہر نکالا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک دلیل ہے کہ خدا کیوں اس سرزمین سے باہر نکالتا رہا بار بار، کیونکہ آدم کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، اس کے لیے آپ اشعیا ربا پنتختہ 26 پڑھیں. ٹھیک ہے جی. بارک ہاشم. اس مدراش میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب اسرائیل گناہ کرتا ہے تو اس کو اسرائیل کی سرزمین پر سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کو اسیری میں دے دیا جاتا ہے. اس مدراش میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ باغ عدن دراصل اسرائیل کی سرزمین ہے. یہ جتنا بھی اوپر میں نے پڑھا ہے یہ سارا ربی ابوہا کا بیان تھا. ٹھیک ہے جی، یہ یاد رہے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور بھی ایویڈنس رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. اب آتے ہیں جی 4 ندیاں. یہ جو 4 ندیاں ان کو بھی ہم دیکھ لیں ذرا. چار ندیوں کے بارے میں موسیٰ کہتا ہے کہ خدا نے مشرق میں ایک باغ لگایا. ٹھیک ہے جی. یہ یوسفیس کی کتاب پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. 3 باب ہے، پہلی ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ خدا نے مشرق میں ایک باغ لگایا اور اس میں ہر قسم کا پھلدار درخت لگایا، اور یہ کہ ان میں زندگی کا درخت تھا اور ایک علم کا درخت بھی تھا جس کے ذریعے یہ جانا جاتا تھا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا. اور یہ کہ جب وہ آدم اور اس کی بیوی کو اس باغ میں لایا تو اس نے انہیں باغ کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا. اب باغ کو ایک دریا سے سراب کیا گیا تھا جو ساری زمین کے چاروں طرف بہتا تھا. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ آسمان کا جو باغ عدن ہے اس میں سے جو دریا نکلتا ہے وہ بھی ساری دنیا کو سراب کرتا ہوا سمندر میں جا کے گرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جو یروشلم میں 1000 سالہ بادشاہی میں قائم ہوگا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو حزقیل سے ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. اب یہ جو زمین کا باغ عدن ہے یوسفیس اس کا بیان دے رہا ہے کہ وہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. یہ ذرا سنیں. جو ساری زمین کی چاروں طرف بہتا تھا اور 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ایک فیصون ہے جو کہ ہندوستان میں بہتے ہوئے ایک ہجوم کو ظاہر کرتا ہے اور سمندر میں گرتا ہے، اور یونانیوں کے پاس ہے جسے گنگا کہتے ہیں، اور فرات میں بھی ہے جو دجلہ کے ساتھ ساتھ بحر امر میں اتر جاتا ہے، اور فرات بھی ہے جو دجلہ کے ساتھ بحر امر میں اتر جاتا ہے. اب فرات کا یا تو پھیلا ہوا یا پھول کو ظاہر کرتا ہے. دجلہ یا دگلت یعنی تیزی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جو تیز ہے. اور جیون مصر سے گزرتا ہے اور مشرق سے پیدا ہونے والی چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے جسے یونانی نیل کہتے ہیں. یہ 4 دریا ہیں. یہ جو ہمارا دریائے سندھ ہے اور انڈیا میں اسے گنگا کہا جاتا ہے، یہ اصل میں بائبل میں اس کو فیصون کہا گیا.
ٹھیک ہے جی. تو یوسفیس کا یہ جو بیان ہے، یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 4 دریا جو ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے، یہ کہاں کہاں ہیں، ان کے نام اس وقت موجودہ کیا ہیں. ذرا سنیں. یہ نظریہ یوناتن بن عزائل کے ترجمے کے ساتھ بھی موضوع ہے، جو بولیا کے علاقے کو ہندوکی کے طور پر ترجمہ کرتا ہے، جو کہ ایک آرامی ترجمہ ہے. بھارت کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ یوسفیس کا خیال تھا کہ اس کا حوالہ دریائے ہند سے ہے، جو ہندوستان میں بھی بہتا ہے، جو کہ کچھ موجودہ دور کے شہر کوریا سے جوڑتا ہے، جو کشمیر اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ کے اوپری حصے پر واقع ہے. اچھا جی، دوسرے کا نام جیہون ہے. یہ وہی ہے جو کوش کی تمام سرزمین کو گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے جی. کوش کی سرزمین کا تعلق عام طور پر اتھوپیا سے ہے، اور اس لیے جیہون کو نیلے یعنی نیل کا حوالہ دیا جاتا ہے. نیلا یا نیل اتھوپیا کی جھیل تانا سے شروع ہوتا ہے اور خرطوم سوڈان میں سفید نیل سے ملتا ہے، جہاں وہ مل کر ایک دریا بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو مصر تک بہتا ہے. اور ڈیوڈ کمیچی 12ویں صدی کے بائبل کے مبصر وضاحت کرتے ہیں کہ جیہون نام کا مطلب ہے مٹ جانا، جو اتھوپیا میں نیل سے ہٹنے والی متعدد معاون ندیوں کی علامت ہے. بارو خشم. اچھا جی، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیٹیل ہے 4 دریاؤں کی، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. سو اس میں جو خاص طور پر جو ہمارے پاکستانی اور ہمارے جو ہندوستانی بھائی ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں کہ جو فسون ندی ہے بائبل میں لکھی ہوئی، وہ آپ ہندوستان میں یہ گنگا کے نام سے جانی جاتی ہے، اور پاکستان میں یہ جو ہے وہ دریائے سندھ کے نام سے جانی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو جیہون ہے یہ دراصل کوش کی سرزمین میں ہے، اور اس کو دریائے نیل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ مصر سے گزرتی ہے، اتھوپیا اور یہ سارے علاقوں سے اس کا جو ہے لنک ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. تیسرے دریا کا نام دجلہ ہے. یہ وہ ہے جو اشور کے مشرق کی طرف بہتا ہے. دجلہ کو بڑے پیمانے پر دریائے دجلہ کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، جو جنوبی مشرقی ترکی سے عراق کے راستے بہتا ہے اور آخر کار خلیج فارس میں جا گرتا ہے. دانیل دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہونے کا بیان کرتا ہے جب وہ بابل میں جلا وطنی کے دوران اپنی رویا کو بیان کرتا ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیں دانیل 10 باب آیت نمبر 4. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ لیجیے گا حوالہ. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. اور چوتھا دریا یعنی دریائے فرات. اچھا جی، دریائے فرات کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس کو پیرات کی شناخت اور دریائے فرات کے شناخت کے طور پر بھی بتایا گیا ہے، جو دجلہ کے تقریباً متوازی جو ہے وہ بہتا ہے. اچھا، نام فرات قدیم فارسی افراتو اور پراتو یہ 2 الفاظ ہیں، جو اکادائن کا یونانی ورژن ہے، اور آج بھی اس دریا کو عربی میں الفرات کہا جاتا ہے. اچھا جی، یہ جو پراتو اور افراتو ہے، یہ جو اکدیان ہے، یہ یونانی جو ورژن ہے، یہ اس میں کافی تعداد سے یہ استعمال ہوا ہے. اچھا جی، موجودہ یروشلم کے زیر زمین دریا کی دریافت. یہ آپ لوگوں نے اب غور سے سننا ہے. یہ بڑا دلچسپ ثبوت ہے اور بڑا پرفیکٹ ثبوت ہے. موجودہ یروشلم، اس کو آپ لوگوں نے غور سے سنا. یروشلم میں ایک نئی ریلوے لائن تیار کی گئی ہے، اور اس عمل میں ماہرین ارضیات کو زیر زمین ایک بڑا دریا مل گیا تھا. وسطی یروشلم کی سطح کے نیچے ایک نئے ریلوے اسٹیشن کے لیے کھدائی کرنے والوں نے دریافت کیا ہے کہ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں اب تک پایا جانے والا سب سے بڑا زیر زمین دریا ہے. یہودی روایت ہے کہ دنیا کا پانی سب سے پہلے یروشلم میں ایک چشمے سے نکلا تھا. یروشلم میں یہ جو ٹرین بنائی، اس کا جو ٹرین کے لیے ریلوے بنائی گئی، تو جب اس کی کھدائی کی جا رہی تھی تو وہاں پر جو
ماہر ارضیات ہیں ان لوگوں کو بلایا گیا، کیونکہ وہاں سے پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، تو جس طرح سے دریاؤں میں بہتا ہے۔ تو جب ماہرین کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو دریا ہے اور یہ بہت قدیم ہے اور یہ ایسے ہی بہہ رہا ہے جیسے دریا بہتا ہے۔ اور یہاں اس انٹرویو میں جب انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے تو انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دراصل زمین کے نیچے آج بھی بہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ رکا ہوا ہے مٹی کی وجہ سے یا زمین کی وجہ سے، جی نہیں، یہ آج بھی جاری ہے، یہ چل رہا ہے۔ سوری جی۔ تو میں آپ کو پروفیسر اموس فیرومیکن کا بیان آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، سوری۔ اچھا جی، عبرانی یونیورسٹی کے شعبہ جغرافیہ کے غار ریسرچ یونٹ کے سربراہ پروفیسر اموس نے دی میڈیا لائن کو بتایا کہ ہمیں ایک زیر زمین دریا ملا ہے۔ اسرائیل کے لحاظ سے یہ سب سے طویل زیر زمین ندی ہے جسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک قسم کی وادی ہے جسے پانی کی ندی نے ایک طویل عرصے میں شاید لاکھوں سالوں سے کاٹا ہوا ہے۔ اچھا، اموس نے کہا کہ اس کی ٹیم کو اسرائیل ریلوے کی طرف سے بلایا گیا جب اس کے انجینئرز کو غار میں جانے کا موقع ملا۔ جب شہر کے مرکزی کنونشن سینٹر اور مرکزی بس اسٹیشن کے قریب 260 فٹ شافٹ کی کھدائی کی گئی، جسے ایک بہت بڑا زیر زمین اسٹیشن کے لیے کھودا جا رہا تھا تاکہ تیز رفتار میں یروشلم تل ابیب ریلوے کی خدمت کا جو ہے وہ سارا نظام قائم کیا جائے۔ جب وہ 75 میٹر کی کھدائی تک پہنچے تو وہ غلطی سے اس غار میں جا گرے، ٹھیک ہے جی، اور پانی اس شافٹ میں بہنے لگا اور انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے انجینئر کا کوئی حل تلاش کیا اور ہمیں بلایا۔ تو اموس نے کہا کہ ہم قدیم یروشلم غار میں داخل ہونے والے پہلے انسان تھے، تاہم یہ بہت آسان نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کیچڑ میں رینگنا اور رسیوں پر کچھ یعنی چلنا یا پھسلنا، اس طرح کا نظام اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو اس کا ایک اور بیان آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ خوبصورت تھا اور ایک وادی 200 میٹر سے زیادہ لمبی تھی اور ہم کبھی بھی اس کے اختتام تک نہیں پہنچے۔ ہمیں اندر سے کچھ ابشارے ملے جو ہمارے بنجر ملک کے لیے اچھے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہ دریا ہے جو عدن کا دریا کہلاتا ہے۔ ہاللویہ، کیونکہ 1000 سالہ بعد دریا واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ حزقییل 47 باب آیت نمبر 1 سے 9 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یروشلم کا پہلا نام عدن تھا اور اسی سرزمین میں باغ لگایا گیا جس کو فردوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ باغ مشرق کی طرف تھا، اور اسی باغ کے اندر زیتون کا پہاڑ بھی شامل تھا، اور ہیکل سے یہ دریا نکلتا اور زیتون کے پہاڑ کو سراب کرتا ہوا، اور آگے جہاں تک یہ باغ تھا اس کو سراب کرتا ہوا پار ہو کر پھر یہ 4 ندیوں میں تقسیم ہو کر پوری دنیا میں جاتا اور پوری دنیا کے اندر لوگوں کو پانی سپلائی کرتا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ فزیکلی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آپ یہ حیران ہوں گے کہ جس طرح سے 1000 سالہ بادشاہی میں پورے یروشلم سے نکل کر پوری دنیا میں پانی جائے گا اور وہ پھر جا کر سمندر میں گرے گا، سمندر میں بھی یہ زندگی دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آج بھی پوری دنیا میں جو پانی آ رہا ہے، یہ مطلب حیران کن بات ہے کہ یہ وہیں سے آ رہا ہے۔ اس کی جو ہے اس کے جو ثبوت ہیں وہ بے شمار ہیں، ببلیکل ثبوت بھی ہیں، جغرافی ثبوت بھی ہیں، لیکن جو موجودہ جغرافیات ہے وہ تبدیل شدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نوح کا طوفان آیا تو یہ جغرافی نقشہ تبدیل ہوا۔ اس پر بہت سارے علماء کی جو ہے ریسرچ پڑی ہوئی ہے، اور علماء نے اس بات کو قبول کیا کہ ہاں جی طوفان کے بعد جو ہے وہ جغرافی نظام تبدیل ہوا ہے، یہ سب مانتے اس بات کو۔ اچھا، ایک اور بات بھی آپ دیکھ لینا کہ اگر کسی علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، سونامی آ جاتا ہے، تو اس علاقے کا تو نقشہ چینج ہو جاتا ہے، وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ یہ طے نہیں کر پاتے کہ کون سی چیز کہاں تھی۔ تو اسی طرح پوری دنیا میں یہ جو طوفان آیا اور جغرافی جو نظام تھا وہ سارا تبدیل ہوا۔
جس کی وجہ سے آج لوگ غلطی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باغ عدن جو ہے وہ عراق میں تھا. لوگ اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ دریا کہاں ہے, وہیں باغ عدن ہوگا. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ دریا باغ کو سراب کرنے کے بعد 4 صورتوں میں چینج ہوتے ہیں, پہلے نہیں. یہ 4 دریا باغ میں نہیں جاتے تھے, بلکہ یہ باغ میں سے دریا نکلنے کے بعد 4 صورتوں میں چینج ہوتا تھا. بعد میں یہ پوری دنیا کو جا کر جو ہے یہ پانی 4 دریاؤں کی صورت میں ملتا تھا. ایسے نہیں ہے, یہ پورا کا پورا جو ہے دریا پورے باغ کو سراب کرتا تھا. یہ کہیں نہیں لکھا کہ 4 دریا جو ہے وہ باغ کو سراب کرتے تھے. وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دریا عدن سے نکلتا تھا اور باغ کو سراب کرتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ بتایا گیا کہ وہ 4 ندیوں میں تقسیم ہوتا تھا. یہ نہیں لکھا کہ وہ 4 ندیاں باغ کو سراب کرتی تھی. بائبل میں لکھا ہے ایک ہی باغ ہے وہ جو کہ ان کو سراب کرتا ہے, اور باغ کو سراب کرنے کے بعد یہ 4 ندیوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ندیاں وہاں جو ہے باغ کو تعین کیا جاتا ہے جی یہاں باغ تھا. ایسے نہیں ہے. باغ یروشلم میں تھا, باغ خدا کے شہر میں تھا, جہاں پر زیتون کا پہاڑ ہے, جہاں پر دیگر بھی جگہ اس میں شامل ہے. لیکن خاص اس میں جس کا تذکرہ ہے وہ زیتون کے پہاڑ کا ہے, جہاں پر مسیح مصلوب ہوا, جہاں مسیح نے دعا کی, جہاں مسیح دفن ہوا, جہاں مسیح جی اٹھا, اور جہاں مسیح واپس آئے گا. ہاللویہ, اسی جگہ مسیح واپس آئے گا. ایک اور آپ کو بڑا ثبوت دیتا ہوں کہ خدا ہمیں ریسٹور کر رہا ہے, خدا ہمیں واپس لے کر آ رہا ہے. عزیزو, اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے. آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ سب ذرا سوچیں کہ خدا نے آدم کو 6 دن بنایا اور 6 دن بنا کر اس کو باغ عدن میں رکھا. آپ ذرا یہ سوچیں کہ آسمان سے یروشلم اتر رہا ہے, آسمان سے یروشلم اتر رہا ہے. کیوں یروشلم اتر رہا ہے؟ جب یروشلم اتر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ بنی نوع انسان کو خدا یہوہ پاک خدا ٹھیک 6000 سالہ دور کے اندر ایمانداروں کو زندہ کر رہا ہے, آدم کو ریسٹور کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آدم کو, انسان کو, ایمانداروں کو ایک غیر فانی جسم ملے گا. وہی غیر فانی جسم جو باغ عدن میں آدم کا تھا, ان کو غیر فانی جسم دے کر خدا نئے یروشلم میں داخل کرے گا, اس سے پہلے نہیں. کیونکہ جو باغ عدن میں آدم تھا وہ جلالی تھا, وہ نورانی تھا, وہ غیر فانی تھا, اس میں موت نہیں تھی. اسی طرح ہم جتنے بھی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, ہم جتنے بھی اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں, اس کی تورا پر عمل کرتے ہیں, ہم سب اس کی آمد پر غیر فانی ہو جائیں گے, یعنی ریسٹور ہوں گے, پہلے آدم کی طرح بن جائیں گے. اور دوبارہ سے آدم جہاں پر پہلے تھا وہیں پر آدم کی نسل دوبارہ اسی باغ میں داخل ہوگی, انٹر ہوگی, اور 1000 برس تک یہ باغ اس زمین پر قائم رہے گا, اور ہم اس کے پھلوں سے سیر ہوں گے, اور مسیح ہمارے ساتھ رہے گا, اور ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگی, اور ہم سب اس کے ساتھ, جس طرح آدم ٹھنڈے وقت خدا سے باتیں کیا کرتا تھا, ہم سب دوبارہ سے اس سے باتیں کیا کریں گے. ہاللویہ. بارک یہوشوا ہمشیاہ. آپ کبھی ذرا اپنا ذہن دوڑا کر دیکھیں کہ جو پہلے ہوا وہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے. خدا ہسٹری دہرا رہا ہے, خدا دوبارہ سے آپ کو ریسٹور کر رہا ہے. عزیزو, ہم سب اپنا دھیان خدا کے شہر کی طرف لگائیں, خدا کی ہیکل کی طرف لگائیں. ہم سب گمراہ ہو چکے ہیں, ہماری قوم گمراہ ہو چکی ہے, ہم سب نے روم کی طرف آنکھیں اٹھائی ہوئی ہیں, اور جو کچھ یروشلم میں آج ہوتا ہے ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں, ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. خداوند کی عیدوں سے, خداوند کے شواذ سے, خداوند کی کلام سے, خداوند کی شریعت سے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ ایک حوالہ نکال کر پڑھیں, یسایہ کی کتاب, اس کا 2 باب, اس کی پہلی آیت. تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند کا گھر, خداوند کے گھر کا جو پہاڑ ہے, وہ خداوند کا گھر جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر قائم کیا جائے گا, اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی. لکھا ہوا ہے کہ سب کے سب وہاں پہنچیں گے, اور لکھا ہے کہ سیون سے کلام صادر ہوگا, یروشلم سے شریعت جو ہے وہ صادر ہوگی. اور آگے جا کر آپ 44 باب پڑھ لیں تو وہاں لکھا ہے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے. ہاللویہ. سب قومیں ادھر پہنچیں گی. عزیزو, جب مسیح آیا تو آپ کو روم نہیں ملے گا, جب مسیح آیا تو آپ کو امریکہ نہیں ملے گا, آسمان سے کوئی دوسرا شہر نہیں اتر رہا سوائے یروشلم کے. یروشلم ہی آسمان سے اتر رہا ہے. اس کے لیے تیاری کریں. جو موجودہ یروشلم میں ہو رہا ہے, یعنی شریعت کو جو فالو کیا جا رہا ہے, اس پر دھیان دیں اور شریعت کو فالو کریں, کیونکہ باغ عدن کے اندر کوئی نافرمان, حکم کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا. کوئی نافرمان, کوئی گناہ کرنے والا, شرع کو توڑنے والا کوئی داخل نہیں ہوگا. وہاں وہی داخل ہوگا جو خدا کی شریعت پر عمل کرتا ہے.
آپ سب کو برکت دے. آپ سب اس ویڈیو کو شیئر کریں, سب تک خداوند کا کلام پہنچائیں, تاکہ سب کے سب اس کلام سے سیر ہوں اور یروشلم کے لیے, باغ عدن کے لیے تیاری کریں. جس طرح سے آدم کو باہر نکالا گیا, آج اگر آدم کلام پر قائم ہو, آج کا آدم اگر کلام پر قائم ہو, تو اسے دوبارہ سے باغ عدن میں انٹر کیا جائے گا, دوبارہ سے اسے جلالی بدن دیا جائے گا, اسے دوبارہ سے نورانی بنایا جائے گا, اور باغ عدن میں دوبارہ اسے داخل کیا جائے گا. ہاللویہ ہاللویہ. باروک یہوشوا ہمشیاہ. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آپ جتنے لوگوں نے ہمیں آج سنا ہے, خدا کے کلام کو وقت دیا ہے, میری دعا ہے خداوند آپ سب کو برکت دے, اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ اس کلام کو دوسرے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں گے. جو بھی خدا نے ہم کو دیا ہے وہ ہمارے وسیلہ سے سیکھیں, تاکہ خدا کا کلام دوسروں تک پہنچے اور وہ خداوند کے حضور ترقی کریں اور بادشاہی کے لیے تیار ہوں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. باروک یہوشوا ہمشیاہ. شلام علیکم.